Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 660, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. Ya Ali Madad, June 20, year 2004. My wife in North Jamaat Khana of Vancouver in the morning after dua. इंसान के बदन में एक चीज है जिसको हम आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम स्पिरिट कहते हैं। ये रूह है, लाफानी है। दूसरी चीज है जिसको हम जीव कहते हैं, लाइफ फोर्स उसका मतलब है, उसको इंग्लिश में सोल कहते हैं, लेकिन हमारे गिनानों में उसको जीव कहा गया। ये रूह इंसानी है। इस वाइस के आखिर में जहाँ जिक्र आता है कि मौत के वक्त रूह मुख्तलिफ जगहों से निकलती है, तो उसका मतलब जीव है, रूह इंसानी यानी सोल। तो ये ध्यान रख के अब आवाज सुने। वीरा सत्य केरी वाटड़ी वीरा भाई एयूं चलो रे ज्यों सुई जीरे वीरा खटन हारा वीरा भाई खटी गया रे दूजा खटन कोला। मौलाना हज़रत इमाम का सलवत पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आलि मुहम्मद इला क़यामा। सुबह का वक्त है। इस वक्त को हमारे पीरों ने नूर का वक्त कहा है। नूर का वक्त इसलिए कहा है कि इस वक्त जो आदमी खुदा को याद करते हैं, इस वक्त के अंदर दुनिया की कोई भी हरकत हिलचाल नहीं होती। महज और सिर्फ खुदा की मोहब्बत और उसकी शुक्रगुजारी में लोग सुबह उठ के इबादत करते हैं। मोमिनो, हमारा जो मजहब है, इस्लाम दीन का मगज है, ब्रेन है। जिस तरह सारा बदन अपने ब्रेन का मोहताज है, इस तरह से इस्लाम के अंदर जितने भी दूसरे फिरके हैं, रूहानी नजर से वो इस्माइली मजहब की अंदर इस्माइली जमातें जो दिन और रात को इबादत करते हैं, उसके मोहताज हैं। इसलिए मोहताज हैं कि हमारी ये जो सुबह की और शाम की जो इबादत है दिनदारों, वो मजहब को ताकत देती है। इस्लाम जिंदा है आले नबी औलाद अली की नूर की वजह से। इस्लाम का धनी, इस्लाम का मालिक वही है, और उसकी हाजिरी अगरचे लोग नहीं जानते, मगर इस्माइलियों को मालूम है कि इमाम कौन है। इमाम का जो बदन है वो इंसान और खुदा के नूर के दरमियान एक लिंक है। अगर इमाम का बदन हमारे दरमियान न होवे,
یعنی کہ امام جو ہمیں ہدایت کرتے ہیں، فرمان کرتے ہیں، کبھی وہ نہ ہوئے تو ہم کوئی نبی یا پیغمبر نہیں ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ بات چیت سیکھنے کے لیے اپنی ماں کا محتاج ہے، اور شروعات کے اندر وہ جو بچہ ہے اس کا ٹیلنٹ اتنا نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کی باتیں سمجھ سکے، تو ماں خود مینٹلی نیچے آ جاتی ہے اور بچے کے ساتھ اس طرح کمیونیکیٹ کرتی ہے کہ وہ بچہ اس چیز کو اٹھا سکے۔ اسی طرح سے ہم انسان جو ہیں، ہمارے اندر اس قدر نورانی طاقت یا لدنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر سکے۔ اسی لیے اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ لوگوں کو اس کی ہدایت مل سکے، اور ان پیغمبروں نے دنیا کے اندر آ کے جو خدا تعالیٰ نے زمانہ کا حساب دیکھ کے جو ہدایت کرنی تھی اس کے مطابق، اور انسان جو کلچرلی اور سویلائزیشن کے حساب سے ترقی کرتا رہا، اس حساب سے نبیوں نے انسانوں کو ہدایت کی۔ لیکن جب یہ خدا کا پیغام پورا ہو گیا اور انسان دنیا کی ضروریات کے حساب سے، دنیا کی سمجھ کے حساب سے جیسا کہ آج پورا ہو گیا ہے، تو خدا تعالیٰ نے اپنی پیغام کو بند کیا، اس لیے کہ اس نے جو سکھانا تھا وہ محمد مصطفیٰ کے طرف سے سکھایا۔ اور ایک آخری چیز جو رہ گئی تھی وہ امام کی شناخت تھی کہ نبی کی وفات کے بعد قیامت تک امام موجود رہے گا اور تمہیں ہدایت دیتا رہے گا۔ خدا کا جو پیغام آ گیا اس پیغام کو پورا کرنے کے لیے امامت کی ضرورت رہی، اس لیے آخری چیز یہ تھی کہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر کے 1.25 لاکھ آدمیوں کے درمیان یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارا مولا ہے، اور اس کے بعد ہی فوراً آخری آیت اتری قرآن شریف کی، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو پورا مکمل سمپورن کر دیا۔ اور خدا نے کہا کہ مجھ کو جو تمہارے اوپر اپنی نعمت بھیجنی تھی وہ نعمت پوری کر دی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ دین اسلام نعمت تھی۔ اسلام محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے شروع نہیں ہوا بلکہ پورا ہوا، اور آج جو اسلام ہے وہ حقیقتاً وہاں ہے کہ جہاں علی ہے، اور علی جو ہے وہ آج کی دنیا کے اندر مولانا حاضر امام کے روپ میں علی موجود ہے۔ اس باہر کی چیز کو، نور کی کانسیپٹ کو سمجھ کے جو اسماعیلی جانتے ہیں غیروں کو معلوم نہیں۔ اب مسلمانوں سے بات کرو، ان کو نور کا نام آتا ضرور، مگر نور کیا چیز ہے انہیں پتہ نہیں۔ ہمارے ہاں یہ چیز موجود ہے، ہمارے پیروں نے ہمیں یہ چیز بتائی کہ نور ہے جو وہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ اب حضرت امام ہمارے سامنے بیٹھا ہوئے، ہم اس کے بدن کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہماری ظاہر کی جو آنکھیں ہیں وہ نور کو شناخت نہیں کر سکتی۔ ہم نے محض حضرت امام کا ظاہری دیدار کیا ہے، اور جہاں بھی جاؤ لوگ یہ کہتے ہیں دعا کرو نا مولانا حضرت امام دیدار دینے آوے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ اسماعیلی مذہب کے اندر ظاہری دیدار کی حقیقت سے زیادہ باطنی دیدار کی ہے۔ ظاہری دیدار البتہ ضروری ہے،
ان بچوں کے لیے کہ جو بڑے ہو رہے ہیں، ظاہری دیدار کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، ظاہری دیدار کرنے سے محبت بڑھتی ہے، ظاہری دیدار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ظاہری دیدار کرنے سے دعا آشیش ملتی ہے۔ لیکن یاد رکھو دیندارو، ظاہری دیدار یہی کوئی ہمارے مذہب کی آخری چیز نہیں ہے۔ اس سے اونچی جو چیز ہے وہ نورانی دیدار ہے، اور اس کے لیے ہم کو اس نے ایک ایپریٹس دیا ہے کہ جس طرح سے ایک دوربین ہے، 1 مائل 2 مائل کی چیز ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن دوربین لگا کے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مائکروسکوپ ہے کہ جو بیکٹیریا کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح سے ہمیں جب تک کہ حضرت ایمان کا نورانی دیدار نصیب نہیں ہوا، تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہے مومنوں۔ ایمان کے ظاہری دیدار کو ایک لیڈر بنا کے اور اس کے فرمان کے اوپر عمل کر کے، یعنی لیڈر کے اوپر چڑھ کے ہمیں اس منزل پہ پہنچنا ہے کہ جہاں وہ ہمارا معشوق، ہمارا ایم رہتا ہے۔ جب تک کہ ہمیں نورانی دیدار نہیں ہوا، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ ایمان جب کامل ہوتا ہے تو عشق پیدا ہوتا ہے۔ جب تک کہ ایمان کامل نہیں، عشق نہیں، اور جب تک کہ عشق نہیں، تب تک معشوق اپنا پردہ نہیں کھولتا، نقاب نہیں اٹھاتا۔ نورانی دیدار کی خواہش کرو، اچھا کرو، نورانی دیدار کی طلب کرو، کریونگ کرو اس کی۔ اپنی موت سے پہلے ہر اسماعیلی کے اوپر یہ اس مذہب کی طرف سے فرض ہے کہ اپنی موت سے پہلے وہ اس نورانی دیدار کی جھلک دیکھے، نہیں تو واپس آنا پڑے گا۔ اور اپائے نہیں ترن کو، یہ ترن کی باری، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اسماعیلیوں نے اپنے مذہب کو اچھی طرح جانا ہی نہیں۔ ہم نے اپنے اسماعیلی مذہب، اس طریقے کی جو حقیقت ہے اور اس کے اندر جو نٹ ہے، ہم نے کبھی وہ کھایا ہی نہیں۔ ہم کو اس مغز کے پتہ ہی نہیں۔ ہم ظاہری طور پہ بھی پوری طرح نہیں بن سکے۔ ہمارے مذہب کی جو ظاہری چیزیں ہیں کہ جو لیڈر کا کام کرتی ہیں، میں نے ابھی کہا کہ جو ظاہری چیزیں ہیں وہ ہمیں اونچا اٹھاتی ہیں وہاں پہنچنے کے لیے۔ اسماعیلی مذہب کا خیال بہت مشکل ہے۔ او ہمارا سمی راجا، دھرمی راجا، تیرے نام سورے مارو منڑو باندھو۔ اے مولا، اپنے نام سے میرے من کو باندھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ چیز بالکل نہ سوچوں نہ کروں کہ جو تیرے نام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، سوچنا، عمل کرنا، سب چیز اس کے نام کے ساتھ لگی ہوئے تو محبت پیدا ہوئے۔ اس کا نام اگر ہر وقت انسان کے قلب کے اندر، اندرونی زبان کے اوپر رہے، خیال کے اندر، اس کو دوسری چیز سوجے ہی نہیں۔ سچ پوچھو، میں معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں سے یہ کہنے کے لیے کہ ہم اس مذہب کے لائق نہیں ہیں۔
اس ہم کے اندر میں بھی ساتھ ہوں. ہم اس مذہب کے لائق نہیں ہیں، لیکن ہمارے اوپر رحمت کی گئی ہے. اور رحمت کیوں کی گئی؟ آج میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ دینا چاہتا ہوں. دینداروں، کیوں رحمت کی گئی؟ ہمارے گن کی وجہ سے، ہماری کوئی اچھائی کی وجہ سے نہیں. میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں اس کے پہلے ایک چھوٹی سی حقیقت سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، ایگزامپل دیتا ہوں. کوئی چور پکڑا گیا، پولیس نے اس کو لاک اپ میں رکھ دیا. قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو جتنا جلدی بن سکے جج کے سامنے لے جایا جائے، ایویڈنس ہو جائے تو جج اس کو پنشمنٹ دے دے. لیکن ہوا یہ کہ لاک اپ کے اندر بہت ٹائم نکل گیا، یا وہ آدمی بیمار پڑ گیا، کچھ بھی ہوا، بہت مدت تک جج کے پاس پہنچ نہ سکا، وہ ریمانڈ میں ہی رہا. آخر جب جج کے پاس پہنچا، ایویڈنس دے کے جج نے کہا تمہیں 6 مہینے کی سزا دینی چاہیے، لیکن تم نے بہت مدت پولیس کے لاک اپ میں نہیں نکالی ہے، اس کے لیے اب تک جتنی سزا تم نے لاک اپ میں نکالی، اسی سزا کو میں قبول کر کے تمہیں فری کرتا ہوں. یعنی اس کو سزا پوری نہ ملی اور یوں ہی رہا. اب اس ایگزامپل کو یاد رکھنا. خدا تعالیٰ نے کریشن کی اور جیسے کہ ہم سنے ہیں واعظوں میں یا پڑھے ہیں کہ کریشن سب سے پہلے ایک سنگل سپرمٹوزا، جس کو سنگل سیل کہتے ہیں، اس طرح سے خدا کی کریشن لائف کے اندر ایک سنگل سیل ہوا. یہ ملٹی پلائی ہوا، ایوالو ہوا. جس طرح سے ہمیں ہمارے مولا نے، امام سلطان محمد شاہ دادار نے، ہمارے پیروں نے ہمیں فرمایا ہے، تو اس طرح سے ہمارا جیو اس سنگل سپرمٹوزا سے نکل کے کیڑے مکوڑے بنائے، انسیکٹس میں آیا، انسیکٹس میں سے نکل کے تھوڑے اور جانوروں میں آیا، اور یہ ڈفرینٹ سٹیجز میں سے ہمارے پیروں نے کہا ہے 84 لاکھ سٹیجز میں سے نکل کے 8.4 ملین سٹیجز میں سے نکل کے، ڈفرینٹ سپیشیز میں سے نکل کے، کہ جس کو لاکھوں برس لگے، اور پیروں کے کہنے کے حساب سے ہمیں لگ بھگ 40 لاکھ برس لگے. 40 لاکھ برس ہم اس دنیا میں ہیں، 40 لاکھ برسوں سے. امام فرمایا کیڑے مکوڑوں میں سے نکل کے، سمندر کی جانوروں میں، مچھی وغیرہ میں سے نکل کے، اینیملز میں سے نکل کے بندر میں آئے، بندروں میں سے ایوالو ہو کے اب تم انسان بنے ہو. اس سارے پروسیس کو 40 لاکھ برس بنے. قرآن شریف کے اشارے سے ہمیں پیر صدر دین ماں باپ کہتے ہیں کہ 3 قسم کے
جیو بنے، خدا نے ان کو نہیں بنایا، وہ خود بنے۔ خدا نے ہر سٹیج کے اوپر لائف کی چھوٹی سے چھوٹی جو سٹیج ہے، موسٹ پریمیٹیو سٹیج جو ہے، وہ یہی ہے، ایک سنگل سیل ہے، بیکٹیریا۔ حالانکہ بیکٹیریا جو ہے اس میں سنگل سیلز بھی ہیں اور ملٹیپل سیلز بھی ہیں۔ ان کے اندر بہت ہی مائنیوٹ طریقے سے خدا نے تھوڑی سی سمجھ دی، بہت مائنیوٹ طریقے سے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو میں 2 دن میں بھی پورا نہیں کر سکوں گا، مگر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پتھر ہے نا سمندر میں، جس کو ہم کورل کہتے ہیں، وہ پتھر ہے مگر اس میں لائف ہے، وہ بڑھتا بھی ہے، مرتا بھی ہے۔ تو جہاں لائف ہے، چاہے وہ کتنی بھی مائنیوٹ لیول میں کیوں نہ ہو، اس کے اندر تھوڑا سا مائنڈ ہوتا ہے۔ مائنڈ کیا ہے؟ کسی چیز کو پسند کرنا، کسی کو ناپسند کرنا۔ تو ہم ان 40 لاکھ برسوں میں اپنے مائنڈ کے کارن سے 3 گروپس میں بٹ گئے۔ پیر کہتے ہیں کہ ایک گروپ وہ تھا کہ جو بالکل رائٹ پاتھ پہ چلا، پاس ہو گیا۔ دوسرا وہ گروپ تھا کہ جو تھوڑی بھول وغیرہ بھی کی، پاس نہ ہوا، ناپاس ہوا، خدا نے ان کو واپس ریپیٹ کرنے کا چانس دیا۔ تیسرا گروپ جو تھا، وہ گروپ بالکل مانا ہی نہیں، اپوزٹ سائڈ میں رہا، بگڑتا رہا۔ اس گروپ کو خدا نے جیل میں ڈال دیا، ڈیٹینشن میں ڈال دیا، پڑے رہو یہاں۔ اور وہ گروپ ایوالو نہیں ہوا، یوں ہی پڑا رہا۔ ایک گنان پھر صدر دن اور پھر اسم کبیر دن ماں باپ کا، دونوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے جی انت نام میرا ماں تھی 48 کروڑ، تے باپ 47 نہ لکھا نہیں پوچھانا یہ بھی تئیں تمہیں۔ انت، کاؤنٹلیس جیووں کے اندر سے 48 کروڑ جیو یعنی 480 ملینز، ان کو اکاؤنٹ دینا پڑے گا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ میں آپ کو بہت ڈیپ لے جا رہا ہوں اور برابر دھیان سے سننا تو آپ کو ریئلی مزہ آئے گا سمجھنے کے لیے۔ کاؤنٹلیس جیووں میں سے صرف 480 ملین کا اکاؤنٹ ہوگا، اور اس میں سے 3 کروڑ کا مطلب 30 ملین، ان کا اکاؤنٹ ہو جائے گا تو باقی 450 ملین 45 کروڑ کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کا لیکھا نہیں لے گا۔ میں نے جب پہلی دفعہ یہ گنان سمجھ میں آیا تو مجھے پریشانی ہوئی۔ پاؤں سیدھا کرو بیٹا، ڈونٹ اسٹریچ یور لیگس ہیئر، دس از جماعت خانہ۔ مجھے پریشانی ہوئی، پھانپے مارنے لگا، ادھر سے ادھر گنان پڑنے لگا۔ 45 کروڑ کا لیکھا نہیں ہوگا،
انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ قبول کر لیا جائے گا، مگر تارے جائیں گے۔ بڑا پریشان ہوا۔ کوئی مشنری میری اس ایج کے اندر 24-25 برس کی عمر میں کوئی میں نے مشنری، کوئی بھگت میں نے چھوڑا نہیں۔ اور آخر میں نے طے کیا کہ جب نیکسٹ ٹائم مولا آئیں گے تو میں مولا کو پوچھوں گا۔ لیکن یہ کریونگ میری مٹی نہیں۔ امام سلطان بادشاہ کی 15ویں نزدیک آئی اور آ گئے۔ میں بڑا خوش ہوا۔ صبح جماعت خانے سے گھر آیا، بس مولا کا تھوڑا یاد کرتے کرتے میں اونگ گیا، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، سلمبر میں چلا گیا۔ آدھا جاگتا تھا، آدھا سویا تھا۔ دیکھتا ہوں تو جماعت خانہ ہے، ایک بھگت گنان بول رہے ہیں، ہے جی 5 نہ بھولیا 7 میں آیا، 7 نہ بھولیا 9 میں آیا، 9 نہ بھولیا 12 میں نہیں آیا، اڑتا انت مالی دوں اوتار۔ میری جھاگ کھل گئی۔ ارے جو جواب میں آج اتنے برسوں سے مانگ رہا تھا وہ جواب مل گیا۔ 5 نہ بھولیا 7 میں آیا، 7 نہ بھولیا 9 میں آیا، 9 نہ بھولیا 12 نہیں آیا۔ انت ملی دو اوتار، انت 48 کروڑ ستی جیو نے تر سے کہ جے دیکھی سر کے نانی دھیانی جے نہ ردا ماں امی جل وسے، جے ستیہ دھرم نیم 10 بن سپریت گرمکھ ریتوا۔ اتنی کوالیفیکیشن ہوئے تو وہ انت میں آوے۔ اوہ پہلے یگ میں 17 مینس 17 17 لاکھ برس کا یگ تھا۔ 17,28,000 برس کا پہلا یگ تھا۔ وسطی بہت کم تھی، آدمی نہیں تھے، ہائر لیول کے اینیملز بھی نہیں تھے۔ اس وقت 15 کروڑ جیو ایسے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے سے کہا کہ لائف کے ہر لیول کے اوپر مائنیوٹسٹ حالت میں بھی مائنڈ ہے، کیونکہ وہاں جنم اور مرن کی بات ہے، اس لیے اس کے درمیان مائنڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو جانور ہیں نا وہ بھی عبادت کرتے ہیں، درخت عبادت کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے عبادت کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کے فرمان میں رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اندر ان میں مائنڈ بھی ہے تو کہیں کہیں میل فنکشننگ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایک جھاڑ کے پتے جو ہیں، سب پتے ہرے ہوتے ہیں لیکن کچھ پتے مڑ جاتے ہیں، ڈرائی ہو جاتے ہیں، یہ میل فنکشننگ ہے۔ ہر لیول کے اوپر یہ چیز بنتی ہے۔ تو وہ زمانے میں کہ جب کیڑے مکوڑے تھے اور لو لیول کے جانور تھے، ایسے 15 کروڑ جیو تھے۔ اس میں سے پی صدر دین کہتے ہیں کہ 5 نہ بھولیا 7 میں آیا، اس کے 3 گروپ میں 5 تری گیا، پاس ہو گئے، 5 آواگمن میں ہوئے، ریپیٹ کیا، اور 5 گھور اندھاری بن گئے، ڈیٹینشن میں چلے گئے۔ تو وہ جو آواگمن میں ہوئے ان کو ریپیٹ کرنے کے لیے 7 میں بھیجا گیا۔ 7 کروڑی دوسرے یگ میں 21 کروڑ ہوئے ٹوٹل، اس میں 7 کروڑ 90 تھے،
اور باقی کے جو تھے 15 کروڑ وہ نوے تھے اور 7 کروڑ پرانے تھے، 14 کروڑ سوری 1/3۔ تو 7 کروڑ میں بھی ایسا ہی 3 گروپ بنے، پاس ہو گئے، آواگن میں گئے، ریپیٹ ہوئے اور گھور اندھاری میں چلے گئے، اور وہ 9 میں آئے۔ تو 9 کے اندر 7 پرانے تھے، 20 نوے تھے، ان میں سے 9 جو تھے پاس ہو گئے، 9 ریپیٹ ہوئے اور 9 گھور اندھاری میں چلے گئے۔ لیکن پھر کہتے ہیں جو 9 ریپیٹ ہوئے وہ 12 کروڑ میں نہیں آئے، اننت میں ان کو چانس دیا گیا۔ اور پیر صدر دین کے لیکھے کے حساب سے 36 کروڑ پورا دھرمی سری اسلام شاہ نے بھیجا، 10 کارن جیو ڈولویا، 24 چالیا گھور اندھار، 12 پاس ہوئے اور یہاں ریپیٹیشن نہیں تھی، 24 کے 24 ڈیٹینشن میں چلے گئے۔ اب حساب کرو، 5 کروڑ گھور اندھاری، 7 کروڑ گھور اندھاری 12 کروڑ ہوئے، 9 کروڑ گھور اندھاری 21 کروڑ ہوئے، اور 24 کروڑ گھور اندھاری پیر صدر دین کے 45 کروڑ ہوئے۔ یہ 45 کروڑ جو گھور اندھاری ہے کہ جنہوں نے 4 جگ کی مار کھائی، ان پہ رحم کر کے پیر کی طفیل سے رحم کر کے اسماعیلی مذہب ان کو ملا۔ یہ وہ 45 کروڑ کہ جن کا لیکھا نہیں ہوگا، یوں ہی ان کو بخشش کے طور پہ پاس کر دیا جائے گا۔ اب اسماعیلی مذہب میں آ گئے، لیکن لیکھا نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو نورانی دیدار یا نور کی بخشش ملے گی۔ اسماعیلی مذہب میں آنے کے لیے لیکھا نہیں ہوا۔ یہ میں نے آپ کو اسماعیلی مذہب کی حقیقت اس لیے بیان کی ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے اوپر رحم کر کے اسماعیلی مذہب دیا گیا ہے۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اس مذہب کا مزہ چکھا جائے یا یوں ہی خوشبو لی جائے۔ کھانا سامنے ہے، سونگھو اس کی خوشبو آتی ہے، محض خوشبو کھانے کے لیے اور چیز ہے، ہم نے خوشبو سونگھی ہے، کھانا کھایا نہیں۔ کھانے کی لذت تب ہے کہ جو صبح آدمی اٹھے، عبادت کرے، اپنی زندگی کو ایسا گھڑے، جھوٹ نہ بولے، بدماشی نہ کرے، بدنظری نہ کرے، فریب نہ کرے، کسی کا مال نہ کھائے، نندا نہ کرے، پاک خیالات ہوئے، پاک وچار ہوئے، پاک عمل ہوئے، پاک اندر ہوئے، پاک باہر ہوئے، اس کو نور ملے، اس کو نور ملے۔ دینداروں، نور ایسی چیز نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو پاس آوے، نور ایسی چیز نہیں ہے کہ فریبی بدماش کو ملے، نور تو پیغمبروں کی حالت ہے۔ یہ مذہب پیغمبروں کا مذہب ہے، نبیوں کا دین ہے جو ہمیں ملا ہے، اور ہمیں اس لیے ملا ہے کہ وہ لاک اپ میں رہا اور میجسٹریٹ نے رحم کھا کے اس کو نئی سزا نہیں دی اور کہا جا اب تک جتنی سزا بھوگ گیا میں قبول کر لیتا ہوں۔ 4 جگ ہم مرتے رہے، جنمتے رہے، مرتے رہے، جنمتے رہے، ٹھوکریں کھاتے رہے، مار کھاتے رہے، ہردود ہوتے رہے، اور آخر جب پیر حسن کبیر دین کے زمانے میں آئے تو مولانا اسلام شاہ کہتے ہیں تو اپنی عبادت ان کو دے۔ پیر حسن کبیر دین کو 48 کروڑ تارنے کے لیے اننت کروڑ کا ور دیا تو پیر حسن کبیر دین رو پڑے، کہتے یا مولا اس کل یگ کے اندر فرتار ویلا کے اندر بدیاں برائیاں بے حساب پاپ ہی پاپ ہوئے، ایسی کنڈیشن کے اندر یہ اننت کروڑ کا تو نے مجھے ور دیا، یہ تو ایسا ہوا کہ لسی چھاچ کھٹی ہو گئی، اب اس میں سے مکھن کہاں سے نکالوں؟ تب اسلام شاہ ماں باپ نے کہا کہ تم اپنی بندگی ان کو دے۔ تو پیر حسن کبیر دین نے 4 جگ کی اپنی بندگی ہم کو دی۔ پیر حسن کبیر دین نے اپنی بندگی ہم کو مولا کے کہنے سے دی۔
اور اس بندگی کے شکر گزاری کے اندر ہم لوگ برس میں 2 روزے رکھتے ہیں جس کو ہم بیج شکرواری کہتے ہیں. یہ بیج شکرواری ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ پیر حسن کبیر دین نے جو بندگی مجھے بخشی ہے، رحم کر کے بخشی ہے، مولا کے کہنے سے دی ہے، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں کہ اس مذہب میں مجھے جنم ملا. اب ہم کو اس لائق بننا چاہیے کہ یہ مذہب جو نبیوں کا مذہب ہے، جو پیغمبروں کا دین ہے، رسولوں کا دین ہے، فرشتوں کا دین ہے، نوری لوگوں کا دین ہے، اس میں ہم پیدا ہوئے ہیں. کھاؤ پیو، مزے کرو، اچھے مکان میں رہو، موٹروں میں پھرو، ہیرو پھرو. حضرت امام شاہ کریم فرماتے ہیں، بامبے میں فرمان کرتے وقت سب کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام سمجھ لو جعفر ہے، کارخانے ہیں، مال دولت ہے، بنگلے ہیں، مکان ہے، سب کچھ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرے محنت سے بنا ہوا ہے. حضرت امام کہتے ہیں نہیں، تیری محنت سے نہیں بنا. آج اگر ہم کو خدا تعالیٰ نے دنیا کی دولت دی ہے، دنیا کی صحت دی ہے، عزت دی ہے، جو کچھ بھی اس نے محنت کر کے، جو کچھ بھی اس نے رحمت کر کے ہم کو دیا ہے، دینداروں، اس کے اندر ہمیں فخر اور مغروری کس چیز کی؟ اپنی حالت تو یہ ہے کہ 4 جگ ہم ہردود ہوتے رہے، 4 جگ ہم مار کھاتے رہے، 4 جگ ذلیل ہوتے رہے. اس میں سے رحمت کر کے ہم کو جب اس مذہب ملا ہے تو ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے. سوئے رہو گھر پہ، جماعت خانے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے پاس مال و دولت بہت ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس دن میں بلاؤں گا تو جو میرے مومن ہوں گے ان کے پاس خوبصورت، حلیم، ہمبل فرشتے جا کے اس کی روح قبض کریں گے. قرآن شریف کی آیتوں میں سے ہے. اللہ کہتا ہے لیکن جو میرے نافرمان ہوں گے ان کے پاس جو فرشتے جائیں گے نا، وہ بھیانک فرشتے ہوں گے، ڈراؤنے ہوئیں گے. اے مومنو، موت کا وقت ہے وہ بہت سخت وقت ہے. یہ ڈراؤنے فرشتوں کا جب میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھتے پڑھتے دیکھا تو مجھے یاد آیا موت کے وقت جو مومن ہوتے ہیں ان کی جو روح ہوتی ہے وہ ادھر سر میں ایک چھوٹا سا ہول رہتا ہے، جنم کے وقت وہاں سے نکلتی ہے. اعلیٰ درجے کے جو مومن ہوتے ہیں، اس سے جو کم درجے کے ہوتے ہیں تو ناک میں سے ان کی روح نکلتی ہے. اس سے جو کم درجے ہوتے ہیں تو منہ میں سے ان کی روح نکلتی ہے. اس سے نیچے کانوں میں سے روح نکلتی ہے. لیکن نافرمان، بدماش، خراب پاخانہ اور پیشاب کے رستے سے ان کی روح نکلتی ہے. اور جب روح نکلتی ہے تو پیشاب نکل جاتا ہے، پاخانہ نکل جاتا ہے. وہ وقت آنے والا ہے. مجھے بھیانک فرشتے لینے آئیں گے کہ میرا پاخانہ پیشاب نکل جائے، یا مجھے خوبصورت فرشتے لینے آئیں کہ میں آرام سے ناک یا منہ میں سے میں نکل جاؤں، مکھن میں سے بال کھینچا جائے، مومن کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، یعنی دکھ نہیں ہوتا. بیت الخیال ہمیں وہ ایک بخشش دی گئی ہے کہ جس بخشش سے ہم اپنے 40 لاکھ برس کی زندگی کے دکھوں کو بھول کے مٹا دیا. مولا نے رحم کیا. لیکن اب ہم اوپر جا کے اس کے نور تک پہنچنے کا خیال کریں. بیت الخیال یہ ہے. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، نیک امیدیں کرے تو پوری طبیعت میں مولانا حضرت امام نور کی بخششیں دے، سمجھ دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. مولا آپ کو
آپ کی آل اولاد کو دین و دنیا کے اندر اپنے نور کی چھتر چھایا میں رکھے. شکریہ بات.